बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारा 1 मिलियन का टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। अल्लाह ताला के हुक्म से और आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम इसे ज़रूर अचीव कर लेंगे। व्यूअर्स, आज इमरान खान की तमाम बहनों को गिरफ्तार करने के बाद रिहा कर दिया गया और आज सारा दिन प्रिजन वैन में इमरान खान की बहनें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को ये लोग घुमाते रहे इस्लामाबाद की सड़कों पर। और फिर जिस तरह इनके चेहरे स्याह हैं, इसी तरह रात की स्याही में इस प्रिजन वैन को एक नामालूम मकाम पर जाकर रोका गया और इमरान खान की बहनें और क़यादत को रिहा कर दिया जाता है। जब इन तमाम शख्सियात को इस्लामाबाद की सड़कों पर और मोटरवे पर घुमाया जा रहा था तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये लोग इन शख्सियात को नहीं घुमा रहे बल्कि पाकिस्तान की आवाम को घुमाया जा रहा है, चक कर दिया जा रहा है एक नए ब्रांड ऑफ डेमोक्रेसी के ज़रिए। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मार्शल लॉ का ऐलान कर दिया गया है और ये ऐलान आपको इस्टेब्लिशमेंट के बीरबलों की और तर्जुमानों की तरफ से होता हुआ नज़र आएगा। फैसल वाडा ने जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान की जमहूरियत के हवाले से गुफ्तगू की और हुकूमत में बैठे हुए अर्दली और उनके तर्जुमान और उनके मुशीर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के कसीदे पढ़ रहे हैं, आपको इस मुल्क के अंदर अब एक नया ब्रांड ऑफ डेमोक्रेसी नज़र आएगा। व्यूअर्स, आज सारा दिन सड़क के ऊपर अलीमा खान और उनकी बहनों को इसलिए रखा गया कि दिन ढले और कोई अडयाला के बाहर जाकर ये ना कह सके कि आज हमारी मुलाकात का दिन है और मुलाकात करवाई जाए। और अगर ये लोग वापस वहाँ पर चले गए तो यकीनन लोग कहेंगे कि सरकार तारीख बदल गई है और आप अब अगले हफ्ते अडयाला जेल इमरान खान से मुलाकात कर सकते हैं। आज जब इनको रिहा किया गया, पहले तो मैं आपके सामने ये पूरा जो टाइम लाइन है इवेंट्स की, ये मैं आपके सामने रख देता हूँ। सुबह गिरफ्तार किया जाता है जिसमें हामिद रज़ा साहब, उमर अयूब साहब, सरताज गुल वहाँ पर मौजूद ज़रूर थी लेकिन इनको गिरफ़्तार नहीं किया गया। इसके अलावा अलीमा खान है, न्याजुल्ला जो उनके एक और साथी हैं, उनको भी गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई लेकिन उनको गिरफ़्तार नहीं किया जाता, वो भी वहाँ से चले जाते हैं। इसके अलावा अलीमा खान, उज़मा खान, नौरीन खान, इन तमाम लोगों को गिरफ़्तार करने के बाद इस्लामाबाद की सड़कों पर फिराया जाता है। शौकत बसरा साहब ने जी पहरा दिया गाड़ी का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर इस गाड़ी के साथ साथ पीछे चलता रहा। कुछ मीडिया के दोस्त भी इस गाड़ी का ताक़ुब करते रहे कि इनको कहाँ ले जाया जाता है। मकसद सिर्फ ये था कि तारीख बदले और फिर उन्हें नामालूम मकाम पर अंधेरे में छोड़कर ये लोग चले गए। अब जो गुफ्तगू है फौरी रिहाई के बाद अलीमा खान ने क्या कहा। अलीमा खान ही कहती हैं कि अगर जजेस इंसाफ नहीं दे सकते तो जजेस को चाहिए कि अपने ओहदे छोड़ दें। चीफ जस्टिस के हुक्म की ये औकात है कि अडयाला जेल का सुपरिटेंडेंट उसका हुक्म नहीं मानता। आप देखें कि जुल्म ये हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कि जब रियासत आपके खिलाफ हो जाती है ना तो आखिरी उम्मीद क्या बचती है? पाकिस्तान की अदालतें, जहां पर आप जाएंगे और आपको ये यकीन होता है कि कुर्सी पर बैठा हुआ जज आपकी बात सुनेगा और रियासत जो आपके साथ जुल्म कर रही है इसके खिलाफ कोई फैसला दिया जाएगा। जब इमरान खान के केसेस अडयाला जेल में लगने वाली अदालतों में चलाए गए तो उस वक्त वकला ने, और ये बात आपको मालूम है, एक उम्मीद थी कि अगर ये केसेस पाकिस्तान की आला अदलिया में जाएंगे तो ये उड़ जाएंगे, लेकिन 26वीं तरमीम जो पाकिस्तान में फजलुर रहमान का एक तोहफा है, जो वो फजलुर रहमान जिसके साथ तहरीक इंसाफ इत्तेहाद करना चाहती है, इस तरमीम के ज़रिए इस किले को भी फतह किया गया। आज अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जितने भी जजेस हैं आप उठाकर देख लें, डोगर साहब क्यों लाए गए कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो फैसिलिटेट कर सके इन फैसलों के पीछे छुपे हुए चेहरों को, हाथों को। अगर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तमाम जो इस वक्त जो जजेस हैं जिनको इमरान खान के केसेस दिए गए सुनने के लिए, उन केसेस और उन अदालतों में होने वाली समाअत को देख लें, पीका कवानीन पर होने वाली समाअत को आप देख लें, महीने लग जाएंगे लेकिन समाअत मुकर्रर नहीं की जाएगी क्योंकि आप एक वक्त देना चाहते हैं। तो जिस तरह इस प्रिजन वैन में अलीमा खान, उज़मा खान, नौरीन खान, मलिक अहमद, उमर अयूब और हामिद रज़ा को फिराया जा रहा था, उसी तरह इस कौम को भी इसी तरह एक प्रिजन वैन में बिठाकर
چکر دیا جا رہا ہے، پھرایا جا رہا ہے، گھمایا جا رہا ہے تاکہ ان لوگوں کو موقع مل سکے۔ اور جس طرح اڈیالہ کے باہر تاریخ بدل گئی، یہ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ تاریخ پر تاریخ پڑھتی رہے، تاریخ پر تاریخ بدلتی رہے، اور ان کا یہ جو گھورک دھندا ہے اسی طرح چلتا رہے۔ پھر سلمان اکرم راجہ صاحب کی اوبیسلی ایک اہمیت بڑھ گئی ہے، اور سلمان اکرم راجہ کے خلاف محاذ ہمیں پاکستان تحریک انصاف میں اس وقت نظر آ رہا ہے۔ علیمہ خان اور خاندان کے باقی لوگ سلمان اکرم راجہ کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور آج جو ان کی گفتگو ہوئی ہے آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا۔ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے۔ علیمہ خان نے کل ان کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کیا، اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ سلمان اکرم راجہ بہت سارے کیسز میں عمران خان کے وکیل بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پارٹی کے جنرل سیکریٹری بھی ہیں۔ تو علیمہ خان ان کو سپورٹ کر رہی ہیں، اور دوسری طرف سلمان اکرم راجہ صاحب سے کچھ باتیں ہوئی اور کچھ سخت سوالات پوچھے گئے۔ ایک تو چیز یہ تھی جی کہ کہا گیا کہ شاید آپ کی سیٹ آپ سے چھن رہی ہے۔ سلمان اکرم راجہ سے یہ سوال ہوا تو اس پر وہ جواب دیتے ہیں کہ مجھے کسی سیٹ کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تمام عمر انسانی حقوق کے لیے مقدمات لڑے اور لڑتا رہوں گا۔ اس مشکل صورتحال میں پارٹی کو اکٹھا رکھنا، مختلف لوگوں کی باتیں سننا، اس کو ساتھ لے کر چلنا مشکل کام ہے۔ دوسری طرف سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ عدلیہ کو اپنا وجود برقرار رکھنا ہے تو اس بے خودگی کو ختم کرنا ہوگا۔ توہین عدالت کی درخواستیں دائر کر رکھی ہیں لیکن سنی نہیں جا رہی۔ عدلیہ کی توہین ہے کہ ملاقاتیں نہیں کروائی جا رہی، اور ہم اور عمران خان اور فیملی حق پر کھڑے ہیں۔ دیکھیں، توہین عدالت تو اس عدالت کی توہین ہوگی نا، اس جج کی توہین ہوگی جس کے حکم کو آپ تسلیم نہ کریں۔ یہاں پر تو ایک طریقہ کار تھا، طریقہ واردات اسی طرح کا ہے۔ جو بریک واردات ڈالی گئی نظام کے خلاف، پاکستان کی عوام کے خلاف، اور جس نظام کو آپ نے اس پریزن وین میں ڈال دیا، وہ سازش کیا تھی کہ ججز فیصلہ دیں گے اور دوسری طرف سے ان فیصلوں کے اوپر عمل درآمد کروانے کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی حکم نامہ نہیں آئے گا، اور نہ ہی اس کو مانا جائے گا۔ اس سے پہلے جو فیصلے آئے، توہین عدالت کی کارروائی بھی ہوئی۔ آپ کو عدالتوں میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بابر ستار کی عدالت ہو، طارق محمود جہانگیری کی عدالت ہو، جسٹس سردار اسحاق کی عدالت ہو، یا پھر کوئی اور عدالت ہو، آپ کو پیش ہونا پڑا۔ وہ لوگ جنہوں نے آئین کو توڑا، قانون کی دھجیاں اڑائی، انہیں آپ نے اس ملک میں تمغوں سے نوازا۔ بابر ستار صاحب کی عدالت سے جس کمشنر کے خلاف کارروائی کا کہا گیا، اسے آپ نے عزت بخشی، اور قومی سطح پر ریاست کی طرف سے عزت بخشی جاتی ہے، تو وہاں پر تو یہ تمام چیزیں سمجھ میں آتی ہیں کہ توہین عدالت کی کارروائی ان لوگوں کے خلاف ہوگی۔ لیکن جب کرسی پر ایک شخص بٹھایا ہی اسی مقصد کے لیے گیا ہو کہ کوئی حکم دے گا تو ہم نے اس کے اوپر عمل نہیں کرنا، اور دوسری طرف سے اگر توہین عدالت کی درخواست آئے گی تو وہ درخواست لگائی نہیں جائے گی، اس یقین کے ساتھ آپ یہ تمام حکم جو ہے وہ جاری کرتے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ عدلیہ کو اپنا وجود برقرار رکھنا ہے تو اس بے خودگی کو ختم کرنا ہوگا۔ ہم نے توہین عدالت کی درخواستیں دائر کر رکھی ہیں لیکن سنی نہیں جا رہی، عدلیہ کی توہین ہے، ملاقاتیں نہیں کروائی جا رہی، اور ہم اور عمران خان فیملی حق کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لوگوں، اپنی آواز بلند کرو، اس ملک کے اندر جنگل کا قانون بننے جا رہا ہے، آپ کو باہر نکلنا ہوگا۔ اب ہم بالکل تیار ہیں، اب ہمارے دل اور ذہن میں کوئی خوف نہیں، ہم نکلے ہیں حقیقی آزادی کے لیے، اور یہ آزادی ہم لے کر رہیں گے۔ حقیقی آزادی ہمارا نصب العین ہے، ہمیں روز للکارا جا رہا ہے۔ ہم کسی کرنل صاحب کے حکم کے منتظر نہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہم کسی کرنل صاحب کی اجازت سے آگے بڑھیں اور جیل جائیں، ہمارا عزم مضبوط ہو رہا ہے۔ دیکھیں، کرنل صاحب تو حکم کے غلام ہیں، پاکستان کی عوام کو بھی حکم کا غلام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں اس سے پہلے بھی تمام دوستوں سے ریکویسٹ کر چکا ہوں کہ تحریک انصاف کو لاہور میں کم از کم یہ جو آپ کی بارز ہیں یہاں سے آپ ضرور خطاب کریں۔ آپ دیکھ لیں کہ علی امین گنڈا پور نے خطاب کیا، اور اس خطاب کو ریاست کی طرف سے روکنے کی اگر کوشش بھی کی جاتی تو بار رومز کے اندر پولیس داخل نہیں ہو سکتی۔ خطاب ہوا اور اسے پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر کوریج ملی ہے۔ اسی طرح کے خطاب آپ جاری رکھیں۔ عالیہ حمزہ ہفتے میں کم از کم 2 مرتبہ اس طرح کی ارینجمنٹ کروائیں کہ وکلا کے پلیٹ فارم سے خطاب کیا جائے، بار میں، لاہور بار سے بھی خطاب کیا جا سکتا ہے، اور کم از کم ایک دفعہ ہفتے میں پنجاب اسمبلی سے ہائی کورٹ تک ریلی نکالی جائے وکلا کے ساتھ مل کر، کیونکہ پنجاب کے اندر آپ کو اپنی پریزنس شو کرنی ہے۔ جہاں جہاں بھی جتنی بھی بارز ہیں پنجاب کی، ان بارز کے اندر بھی اسی قسم کے احتجاج ریکارڈ کروائے جائیں، اسی قسم کی پریزنس شو کی جائے، کیونکہ پنجاب کے اندر جب بھی پاکستان تحریک انصاف کا ورکر نکلتا ہے اسے گرفتار کیا جاتا ہے، اور جب بھی کوئی خبر علاقے کے ایس ایچ او کو ملتی ہے تو اس احتجاج سے پہلے ہی کریک ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے۔ تو کم از کم فلیش پروٹیسٹ ہونے چاہیے، جس طرح علی حمزہ نے لاہور میں کیا۔ اسے ہوگا کیا؟ اس سے کم از کم پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب میں جو پریزنس ہے وہ نظر آئے گی، حکومت کے اوپر پریشر ہوگا، اور جس طرح پاکستان تحریک انصاف کو آپ نے جو تحریک عمران خان کی رہائی کے لیے تھی،
दूसरी तरफ आपने मुलाकातों की तहरीक में से कन्वर्ट कर दिया और अंगेज कर लिया है। अब पूरी तवज्जो इमरान खान से मुलाकातों की तरफ है, तरीके इंसाफ की, और जो मेन एजेंडा है उससे दूर कर लिया गया। अली मीन गंडापुर हों या बाकी लोग जेल में जाते हैं, मुलाकातें भी होती हैं, लेकिन बहनों की मुलाकात ना करवा कर जो तवज्जो है वो हटाई जा रही है। असल मकसद ये है कि इन लोगों को अंगेज करके आप तहरीक से दूर करें और ये तहरीक चल ना पाए। आज किसी दोस्त ने लिखा हुआ था कि अगर बहनों की मुलाकात हो गई तो कौन सा कोई इमरान खान रिहा हो जाएंगे। देखें, इमरान खान की गुफ्तगू आप इन लोगों पर रिलाई नहीं कर सकते जो मुलाकातें कर रहे हैं, और इमरान खान के बयान को डिल्यूट कर कर पाकिस्तान की आवाम तक पहुंचाया जाता है। इमरान खान की जो 7 निकात थे, जो एलामिया की शक्ल में शेख वकास अकरम ने और बाकी लोगों ने इसको जारी किया, कम से कम मैं उस पर यकीन नहीं करता। और जब तक ये तमाम पैगामात बहनों के ज़रिए बाहर नहीं आते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑब्वियसली इस तरह की एक डिवीजन का शिकार ज़रूर होगी, और लोग शक की निगाह से उन लोगों को देख रहे हैं जो ये पैगाम बाहर लेकर आते हैं। महफूज, आपको जो गुफ्तगू हुई है उमर अयूब साहब की, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। उमर अयूब साहब ये कहते हैं रिहाई के फौरी बाद जब उन्हें एक नामालूम मकाम पर प्रिजन वैन से निकालकर रिहा कर दिया गया कि आज का दिन पाकिस्तान की अदलिया पर चार्जशीट है। जजेस के ऑर्डर्स को पंजाब पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज बूट की नोक पर रख कर पामाल कर रही हैं। कर्नल के हुक्म पर हमें अडयाला के बाहर रोक दिया गया। मैं 12:30 पर अडयाला के बाहर पहुंचा, लेकिन पुलिस ने कहा कि ऊपर से ऑर्डर है कि आगे नहीं जाने देना, और अगर आज इमरान खान से हमारी मुलाकात हो जाती तो क्या जाता, लेकिन मुलाकात ना करवाने के चक्कर में आइन और अदालती अहकामात को रोन दिया गया। अब देखें, उमर अयूब की भी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। वजह क्या है कि उमर अयूब अपोजिशन लीडर हैं। पंजाब के अंदर मलिक मोहम्मद जो गए आज, उनको भी रोका गया। और वजह क्या है कि पंजाब में तहरीक और जो तमाम पार्टी के जो MPs हैं उनके लिए एक ऑर्डर होगा, अहकामात होंगे इमरान खान के, और फिर जो कौमी असम्बली है वहाँ पर भी क्या हिकमत अमली अपनानी है, ये भी उमर अयूब जो है उसे लीड करेंगे। तो इनकी मुलाकात को भी रोका गया। तो उमर अयूब को रोकना, हामिद रजा और ये तमाम लोग इमरान खान के सच्चे सिपाही हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर इन लोगों की तरफ देख रहा है कि ये क्या पैगाम लेकर जेल से बाहर आते हैं। आज मेरी फैसल चौधरी साहब से बात हुई। बुशरा बीबी ने उनसे ये सवाल किया था ना कि आपको कौन इजाज़त देता है। हमारे ख़ानदान के लोग बाहर कई कई दिन इंतज़ार करते हैं, उन्हें इजाज़त नहीं मिलती, लेकिन आप लोग बड़ी आसानी से अंदर आ जाते हैं। तो इस पर फैसल चौधरी साहब ने जो मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा जी कि मैं बुशरा बीबी का एहतराम करता हूँ, और उनका जेन्युइन कंसर्न है कि उनके वकला को और उनके ख़ानदान के लोगों को मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल रही। तो मेरा भी उनसे ये सवाल था कि चौधरी साहब आपको किसने इजाज़त दी। तो इस पर उन्होंने जवाब दिया कि हमें इजाज़त मिल जाती है। और फिर वो ये भी कह रहे थे कि वो वकील जो इमरान खान से मिल नहीं सकते तो वो इमरान खान का केस क्या लड़ेंगे। वो सलमान अकरम राजा साहब के हवाले से बात कर रहे थे, और दूसरी तरफ बाकी लोगों को भी मिलने की इजाज़त नहीं मिलती, लेकिन चौधरी साहब को इजाज़त मिली, फैसल चौधरी को, और वो अंदर गए। फिर मैंने उनसे ना वो जो कमरा जिसमें ये इह्तमाम किया जाता है उसके खदो खाल और वहाँ पर क्या माहौल होता है ये भी सवाल किया। तो उन्होंने बताया जी कि एक छोटा सा कमरा है और उसमें एक सोफ़ा पड़ा हुआ है, दरमियान में तकरीबन कुछ 6 फुट की एक टेबल है, दूसरी तरफ इमरान खान बैठते हैं। उससे पहले एक शीशा दरमियान में लगाया गया था, लेकिन अब शीशे को हटा दिया गया है, और हाथ मिलाने की इमरान खान को इजाज़त नहीं है। जो लोग वहाँ पर जाते हैं आप दूर से बैठकर बात कर सकते हैं। 3 लोग सोफ़े पर बैठ जाते हैं, 3 लोग खड़े हो जाते हैं, और फिर आसपास लोग आपकी बात सुन रहे होते हैं, और इमरान खान से राजदारी में बात नहीं की जा सकती। तो इमरान खान तफसील से बात नहीं करते, बल्कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इशारों में जो हैं वो इमरान खान की तरफ से हिदायत जारी की जाती हैं। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी व्यूअर्स के, जब आप एक ऐसे माहौल में 30 मिनट की मुलाकात करवाएं, 6 लोग वहाँ पर बैठे हों, और जिनमें से 3 के ऊपर आपको शक हो कि ये टाउट्स हैं, ये किसी और का पैगाम लेकर गए और किसी और को पैगाम जाकर ये रिपोर्ट करेंगे और हिकमत अमली क्या होगी, यानी कन्फ्यूजन फैलाने के लिए कुछ लोगों को टीम में शामिल किया जाता है। तो इमरान खान किस तरह से अपने वकला से मिल सकते हैं, किस तरह से उनको हदायत जारी कर सकते हैं, यहाँ पर भी एक आपको कंट्रोल नज़र आएगा। अब जो इंटरेस्टिंग चीज़ थी, फैसल चौधरी साहब ने जो मुझे बताई कि अगर आपको 30 मिनट की इजाज़त है तो वो 30 मिनट कभी भी मिलते नहीं हैं, और पहले 10 मिनट के बाद आवाज़ें पड़ना शुरू हो जाती हैं कि चलें जी मुलाकात का वक्त ख़त्म हो गया। यानी ठीक 10 मिनट के बाद इमरान खान से जो लोग मिलने गए हैं उन्हें कहा जाता है कि वक्त ख़त्म हो गया और बाहर आ जाएं। और उस 10 मिनट में ये नहीं होता कि हर फर्द को 10 मिनट दिए जाते हैं। उस 10 मिनट में सब लोगों से 2-2 मिनट बात इमरान खान ने करनी होती है, और बाकी लोग बाज़ दफ़ा सिर्फ ऑब्ज़र्व करके बाहर आ जाते हैं और वो कोई बात नहीं करते। तो ये माहौल है इस वक्त जेल का, जिसमें इमरान खान को
اور ان کی پارٹی کے باقی لوگوں کو جو اس وقت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور جو سب سے اہم نقطہ اس کے اندر یہ ہے کہ سلمان صفدر صاحب نے 9 مئی کے کیسز کے اندر جو ہدایت لینی ہے، اڈیالہ جیل کا دروازہ ان کے لیے کھلے گا یا نہیں کھلے گا، یہ ایک انتہائی اہم سوال ہے. ویورز، طارق فضل چودھری صاحب ایک ہارے ہوئے شخص ہیں جی. اپنی سیٹ کے اوپر الیکشن ٹریبیونل میں ان کا کیس چل رہا ہے، اسلام آباد کی سیٹ سے یہ ہارے، اور ان کے حوالے سے شعیب شاہین صاحب نے اور باقی لوگوں نے کہا کہ انہیں کہیں کہ حلف دے دیں، قرآن پر حلف دیں اور کہیں کہ ہم یہ جیتے. تو یہ کیوں حلف نہیں دیتے؟ تو انہوں نے آج تک یہ حلف نہیں دیا. ان کو بھی معلوم ہے کہ کس طرح سے ان کی سیٹیں ان کے حوالے کی گئی اور یہ پاکستان تحریک انصاف سے بری طرح ہارے لیکن حکومت کے اندر موجود ہیں. طارق فضل چودھری صاحب کی جی ایک آفر ہے، اور انہوں نے آفر کیا کروائی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت جس کو یہ تانا دیتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ان کے پلے کچھ نہیں، یہ اردلی ہیں، یہ پراکسی ہے، تو چلے کوئی بات نہیں. اب یہ کہہ دیتا ہوں کہ ہم اس اسٹیبلشمنٹ کو بھی میز پر بٹھانے کے لیے تیار ہیں جن کے بارے میں پی ٹی آئی کہتی ہے کہ اصل اختیار ان کے پاس ہے، اور ہم تو ہاتھ جوڑ کر چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی کہیں گے کہ وہ بھی ان مذاکرات میں فریق بن جائیں. دیکھیں، آپ ہاتھ جوڑنے کے لیے ہی بنے ہیں، چاہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے آپ نے ہاتھ جوڑنے ہوں یا پھر آپ نے اس چیف جسٹس کے سامنے. وہ شخص جسے فارم 47 کے ذریعے ایک سیٹ دی گئی، اس کے پاس یہ کیسے اختیار ہوگا کہ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو منا سکے یا ٹیبل پر لے کر آئے؟ یہ صرف پاکستان کی عوام کو بے وقوف اور تحریک انصاف کا وقت ضائع کر رہے ہیں. جب تک تحریک لاجیکل اینڈ کی طرف لے جانے کے لیے آپ حکمت عملی نہیں اپناتے، تحریک آپ نے مزاحمت کی شکل میں شروع کرنی ہے، اس کا بھی آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا، یا پھر آپ نے مفاہمت کرنی ہے. آپ نے مفاہمت کا کام کس کو دینا ہے، مزاحمت کا کام کس کو دینا ہے، اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کو فیصلہ کرنا ہوگا. لیکن انفارچونیٹلی ہو یہ رہا ہے کہ دھڑے بندی سے تحریک انصاف کو نقصان پہنچ رہا ہے. آپ شیر افضل مروت کو پسند کریں یا نہ کریں، ان کی گفتگو سے پاکستان تحریک انصاف کو نقصان پہنچتا ہے. آپ عمر ایوب یا باقی کمپنی کو پسند کریں یا نہ کریں، جب وہ ایک ڈیفرنٹ لائن لیتے ہیں وہاں بھی ایک کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے. وہ لوگ جو عمران خان کی بہنوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اب لوگوں نے نا، یہ دھڑے بندی کا نتیجہ تھا نا. کلیم مروت، امین گنڈا پور جتنی مرضی تقریریں کریں لاہور میں آ کر اور اسٹیبلشمنٹ کو بار بار کہیں کہ تم جاؤ بارڈر پر واپس، لیکن ان پر کوئی اب یقین نہیں کرتا کیونکہ ان کی پاسٹ پرفارمنس ایسی ہے. اسی لیے لوگوں نے علیمہ خان اور باقی جو خاندان کے لوگ ہیں ان پر اکتفا کرنا شروع کر دیا اور ان کے اوپر ریلائی کرتے ہیں کہ جو یہ بات کہیں گی وہ سچ ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کو اپنی پالیسیز پر نظر ثانی کرنی پڑے گی اور جماعت کے اندر اتحاد پیدا کریں، چاہے سلمان اکرم راجہ ہے، علی امین گنڈا پور ہے، ان سب لوگوں کو بٹھا کر فیصلہ کریں کہ تحریک انصاف نے کرنا کیا ہے اور یہ کون کردار ادا کر سکتا ہے. آپ کو ان شخصیات پر ریلائی کرنا پڑے گا جو پاکستان تحریک انصاف سے ڈے ون سے ہیں. جی عارف علوی صاحب یہ کردار ادا کر سکتے ہیں. آپ اپنی امریکہ کی یاترا کو جی کٹ شارٹ کریں اور پاکستان میں جا کر تمام دھڑوں کو اکٹھا کریں، اور تحریک انصاف کو اب یہ کرنا پڑے گا، ادروائز یہ دھڑے اسی طرح لڑتے رہیں گے. عارف علوی صاحب غالباً شاید وہ شخصیت ہیں تحریک انصاف کے اندر جو ان تمام دھڑوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں اور ایک پلیٹ فارم پر لا کر جو مقصد تحریک کا وہ حاصل کیا جا سکتا ہے. دوسری طرف سے فیصل واڈا کی گفتگو آپ سن لیں، وہ تو یہاں تک اب سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ پی ٹی آئی پاکستان بننے والی ہے. تحریک انصاف کا سکندر بننے کے لیے پارٹی میں دوڑ لگی ہوئی ہے. حکومت اور آرمی چیف دو جسم اور ایک جان کی طرح کام کر رہے ہیں. شہباز شریف وہ کام نہیں کر رہے جو ان کے بھائی یا عمران خان نے کیا. اب پی ٹی آئی نون لیگ حکومت کی ضامن ہے، متحدہ کی طرح پی ٹی آئی پاکستان بنے گی. دیکھیں، جہاں تک ایم کیو ایم پاکستان یا حقیقی یا پھر ایم کیو ایم لندن کا تعلق ہے، تو ہم نے کراچی کی اس جماعت کو کراچی کی سڑکوں پر دہشت کی علامت بنتے ہوئے دیکھا. لوگوں کو مارا جاتا ہے، ان کے اپنے جو ٹارچر سیلز تھے 90s کے اندر وہ آپ نے دیکھے، اور پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اس جماعت کو بنایا اور اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی کہ ان کے مطابق وہ کام کرتی رہے، لیکن الطاف حسین اوبویسلی لندن بھاگ گیا اور پھر یہاں پر جس ایگزائل میں رہ کر اس نے پاکستان میں اس جماعت کو چلانے کی کوشش کی، وہ آپ کے سامنے حالات ہیں. تو وہ جماعت جو صرف کراچی کی جماعت تھی، پورے ملک کی نمائندگی نہیں کرتی، اور آپ ایک چھوٹی سی یعنی ایک پریشر گروپ ہے، ایک دہشت گرد جماعت جو پاکستان میں جو کچھ کرتی رہی، آپ اسے قومی سطح کی جماعت سے کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں؟ فیصل واڈا صاحب اوبویسلی کسی کو خوش کرنے کی ایسی سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں، لیکن تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے وہ گولی کی بنیاد پر کسی بھائی کا جو حکم آیا کرتا تھا ایم کیو ایم کے دنوں میں، اس بنیاد کے اوپر، یا پھر بوری بند لاش جو کسی بھی شخص جب انکار کرتا ہے اسے بنا دیا جاتا ہے، اس بنیاد پر تحریک انصاف کا ووٹر یا نوجوان اس جماعت کے ساتھ نہیں کھڑا.
بلکہ وہ عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہے. ویسے فیصل واڈا خود بھی یہ کہتے ہیں نا کہ عمران خان میرا استاد ہے اور میں نے اس سے سیاست سیکھی. تو اگر آپ نے کچھ سیاست سیکھی ہوتی تو آج آپ یہ بات نہ کرتے کہ یہ پی ٹی آئی پاکستان بننے جا رہی ہے. ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کے اندر جی بڑا زمین اور آسمان کا فرق ہے, بلکہ کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. میں بھی آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ باقر علی نچوی صاحب اور دوسری طرف جسٹس عقیل عباسی کو جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا اس میں آئینی بینچ میں شامل کر لیا گیا ہے. اور یہ خبر جو اس وقت رپورٹ ہو رہی ہے اس کے مطابق آئینی بینچ میں مجموعی تعداد 15 ہو گئی ہے اور اجلاس میں اعلیٰ عدالتی امور اور بینچ کی فعالیت کو مزید مؤثر بنانے پر گفتگو کی گئی. میرے لیے اس خبر کے اندر جو سب سے اہم نقطہ ہے کہ ججز جو سینئرز آپ کے پاس موجود تھے, جسٹس منصور ہیں, اس کے علاوہ جسٹس منیب ہیں, اطہر منلہ ہیں, عائشہ ملک ہیں یا اور ججز, آپ نے ان کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ وہ آئینی بینچ کے اندر بیٹھ سکے, اور جونیئر ججز کو آپ نیچے سے لے کر آئے اور انہیں آپ آئینی بینچ میں شامل کر رہے ہیں. تو وہ فیصلے جو پاکستان کی عدالتوں سے اب آپ لینے کے لیے تیاری کر رہے ہیں, جن میں مخصوص نشستوں کے فیصلے ہیں اور دیگر فیصلے, اب اسی کورٹ پیکنگ کے ذریعے یہ فیصلے حاصل کیے جائیں گے. میں ویورز آپ کو لاسٹ میں خبر یہ بھی دے دوں کہ مریم نواز آج کل بہت سارے پروگرامز میں آپ کو نظر آ رہی ہیں اور مختلف تقریبات کے اندر یہ آپ کو خطاب کرتی ہوئی نظر آئیں گی. اور مقصد کیا ہے کہ ری لانچنگ مریم نواز کی آنے والے کل کی تیاری کی جا رہی ہے, اور جو ان کا حالیہ ترکی کا دورہ تھا وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ انہیں ایک برانڈ کے طور پر پاکستان کی عوام کے سامنے اور دنیا کے پلیٹ فارم پر لانچ کیا جائے. اب انہوں نے ایک خطاب کے اندر کیا کہا کہ میں ایک بلیو بلڈڈ پنجابی ہوں. جب ہمیں سعودی عرب جلا وطن کیا گیا تو مجھے اپنے وطن کی بہت یاد آتی تھی. پہلے وہاں بارش نہیں ہوتی تھی, میں وہاں پنجاب کی مٹی کی خوشبو کو یاد کر کے رویا کرتی تھی. مجھے پنجابی کلچر سے بہت پیار ہے, فخر ہے. یہ تو ان کا ورژن ہے نا سٹوری کا. جو اصل ورژن ہے وہ یہ تھا کہ ان کے پاس آپشنز رکھے گئے اور دوست ممالک کی مرضی سے آپ کے جو دوست ہیں, جو پارٹنرز تھے, وہ یہ آپشنز آپ کے پاس لے کر آئے کہ یار جیل میں نہیں رہنا ہمیں نکالو یہاں سے. تو نکال دیا اگلوں نے, جسے آپ جلا وطنی کہتے ہیں. وہ جلا وطنی نہیں تھی, وہ بلکہ پاکستان سے نکلنے کا ایک راستہ تھا, اور باؤجی نے ہمیشہ وہ راستہ اختیار کیا, چاہے وہ جنرل باجوہ کے ذریعے ہو چاہے پھر کسی اور کے ذریعے. اور معاہدے موجود ہیں جن کے ذریعے آپ پاکستان سے گئے, لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ جلا وطنی ہے اور ہمیں فورسفلی پاکستان سے نکال دیا گیا. اب دیکھیں لندن میں اگر کوئی شخص رہتا ہے تو وہ فورسفلی جلا وطنی تو نہیں ہو سکتی. کوئی ایون فیلڈ میں رہے تو کیا آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ جلا وطن ہے؟ تو یہ صرف پاکستان کی عوام کو نا یہ کہانیاں سنا کر, یہ کہانی باز ہیں سارے, اور ہمدردیاں سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن خیر اب بچے کو یاد ہو گیا کہ ان کی اصلیت. اور دوسری طرف جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں نا عمران خان کے ساتھ ان لوگوں کا, تو ویورز یہ آفرز عمران خان کو بھی کروائی جا رہی ہیں نا کہ آپ چلے جائیں, خاموش ہو جائیں, پاکستان کو چھوڑ دیں, پیچھے ہم سنبھال لیں گے, بیانیے بنائیں گے وغیرہ وغیرہ. لیکن عمران خان میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ یہ آفرز عمران خان نے ماننے سے انکار کر دیا, اور دوسری طرف یہ آفرز ان لوگوں نے قبول کی, جس کے بارے میں تمام باتیں آپ کو آج سناتے ہوئے نظر آئیں گے. میرے یہ آج کی ویڈیو تھی ویورز. اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ کے